बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। अब तक की जो अहम खबरें हैं उसके साथ तज्ज़िया आपके सामने रखता हूं। इमरान खान के दो बड़े अहम पैगामात जेल से आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले पार्टी में वापस, और दूसरा इलेक्शन के हवाले से इत्तेहाद किसके साथ। इमरान खान का खौफ और डर इनके अंदर इतना बैठ चुका कि केपी को 4 सूबों में से माइनस किया जा सकता है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और अब तक तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में 120 वकला को टिकट देने का फैसला भी है। आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी निशान बल्ले उसके बारे में क्या बड़ी खबर है। और इमरान खान पर कसूर में 5 मजीद मुकदमात बना दिए। मुकदमात 200 हो चुके हैं। ये 1857 से लेकर अब तक पाकिस्तान की तारीख में इतने मुकदमात किसी पर नहीं बने। खान का ये भी मुनफरद रिकॉर्ड बन चुका है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की डिग्री जाली, क्या ये वजह है ब्लैकमेलिंग की। काजी फायज ने 90 दिन के इलेक्शन मामलात पर कहा कि ये 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, और जो मुमकिन है वो बताएं। तो वो मैं बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स की समाअत हुई, बड़ा अहम मामला। लाहौर हाई कोर्ट में सनम जावेद की तौहीन अदालत के हवाले से पुलिस पर केस, उसकी समाअत शुरू। और इसके साथ साथ जो पेशावर हाई कोर्ट डट के खड़ी है, कामरान बंगश की समाअत हुई, उसमें जमानत भी होगी। उस पर मुराद सईद के हवाले से केस था। शेख रशीद ने एक दफ़ा फिर कुछ ना कहते हुए बड़ा कुछ कह दिया। रूस ने पाकिस्तान के नाम पर कांटा लगाया। और इस्लामाबाद और इसराइल के मामलात में आपके सामने रखता हूँ। और मुआशी मसाइल में जो इजाफा हो रहा है, IMF इस हफ्ते की डील होनी है, और इस हफ्ते में मज़ीद टैक्सेस, और किस तरह ये तमाम डॉलर को मुस्तहकम रखने वाला चैलेंज है। और पाकिस्तान में बड़े हैरानकुन इंकशाफात भिखारियों के बारे में। और इसके साथ साथ जो पंजाब असम्बली में आपको पता है एक जो रुकन है उनकी अपने खामद से आखिरी मुलाकात, वो बताता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की खबर, बल्कि इसी से शुरू करता हूँ। उनके सबसे पहले बेटे की वफ़ात पर शदीद दुख। अल्लाह किसी माँ बाप को ये औलाद का दुख ना दे। मौलाना साहब के बड़े साहबजादे वो अपने भाई के बारे में बता रहे थे कि बचपन से वो ज़हनी मरीज़ था, अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे, मुश्किलात थी। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जो इन ज़हनी अमराज में तकलीफ़ में है, इस तकलीफ़ से दूर करे, और मौलाना साहब को सब्र अता करे, नेक आदमी है। और इस वीडियो के तवज्जो से मैं एक बड़ी अहम बात आपके सामने रख चाहता हूँ, जो आम लोग पे बात करते नहीं। जो दर्द आपको नज़र नहीं आता, उस दर्द पर बात ज़रूर करें। वो अंग्रेज़ी में अक्सर कहते हैं ना, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। तो अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन अमराज का शिकार है, और जिन हालात में हम गुजर रहे हैं पाकिस्तान में, इसमें अल्लाह की ज़ात से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मछली के पेट में अगर यूनुस अलैहिस्सलाम से वो दुआ करते हैं मुश्किल में, तो आप भी ये ज़रूर याद रखें, इन बंदों को भी याद रखें, और उन बंदों को भी याद रखें जिन्होंने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के सिवा कुछ नहीं वो सिखाया भी। एक सच्चा रब है, वो मुश्किलात, तकलीफ़ें, परेशानियों से निकाल सकता है। इंसान जितनी मर्जी अजियत दे, वो चाहे मियाँ आबाद का नन्ना बेटा हो, अरशद शरीफ हो, ज़िले शाह हो, इमरान रियाज हो, शहरियार अफरीदी हो। आज फरजाना सरवर 5 महीने बाद एक खातून जेल काट के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार थी इसकी जेल। ये अंदलीब अब्बास बन सकती थी, फिरदौस आशिक अवान बन सकती, लेकिन ये भी टूट सकती, झुक सकती थी। खामद को ब्रेन हेमरेज हुआ, अल्लाह को प्यारा हुआ। ये वो ख़ानदान है जो उजड़ चुके हैं, और इनका आपको इल्म है, मुझे इल्म है। बहुत से ख़ानदान जो उजड़ चुके हैं, हमें इल्म भी नहीं। हम वो मुहावरों में सुनते थे, जंगल का कानून आज अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अभी 9 मई के वाक़यात में मुलविस शर पसंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का फैसला। पुलिस ने 124 मुल्ज़मान की नई फहरिस्त तैयार की, और तफ्तीशी टीम ने यह फहरिस्त मुतलका थानों के हवाले भी कर दी। तो अब इनकी तो मौजें लग जाएंगी। ये लोग करोड़ों में, इनके बीवियों के पास किलो किलो सोना मजीद बढ़ जाएगा। उम्मीद है खुर्रम रोकड़ी साहब ये व्लॉग सुन रहे हैं। कल इंटरव्यू में बार बार पूछे थे किस पे जुल्म हुआ, नाम बताएं। सनम जावेद की बार बार रिहाई हुई, बार बार गिरफ्तार हुई। पुलिस अफसरान के खिलाफ अदालत में इस वक्त उसकी भी दरख्वास्त समाअत हो रही है। जस्टिस अली बाकर नजफी सुन रहे हैं, और सरकारी वकील कहता है कि 9 मई के मुकदमात में रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई पेशरफ्त हो रही है। अजीब केस है, रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त। वो शेख रशीद ने कहा कि 9 मई में डर्टी लोगों का काम था, 9 मई एक लानती प्रोग्राम था। वो दिल में कहता है मैं दर्द रखता हूँ, और आसिम मुनीर साहब और जनरल नदीम अंजुम, उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ। शेख रशीद के आपको पता है हालात बदले हैं। अब वही अदालतें जो केस सुनने को तैयार नहीं थी, अब रिलीफ देने लगी, चिल्ले से वापस आए। लाल हवेली सील करने का हुक्म था, अब डी सील करने का हुक्म खोल दी है। और बड़ा बाबरकत चिल्ला था उनका। किसी एंकर के घर से निकलते तो ज़्यादा बुरा लगता कि एंकर खुद चल के चला गया। तमाम मुकदमात से बरी भी किया, और शेख साहब ने बड़ी उम्दा और डिसेंट बातें की। अब इमरान खान की जान को आपको पता है अडयाला में कैद किया गया है। इस जेल का सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि अदालत के हुक्म पर खालिस घी, 80 फुट लंबा बरामदा, वर्जिश के लिए 10 लाख की साइकिल। अब जहाँ तक मेरी मालूमात है, खान के पास अपनी 4-5 ऐसी साइकिलें पड़ी हुई हैं। कुछ मेरे पास पड़ी हैं, कुछ आपके पास भी घर में ऐसी एक्सरसाइज साइकिल पड़ी होगी। ये पता नहीं, शायद जाती उम्रा से कुछ साइकिल उठा लाए। वज़न 70 किलो कह रहा है, और खान का वज़न 70 किलो है, लेकिन ये खान को 75 किलो का वज़न उठाने के लिए दे। देसी मुर्गा, टीवी, चारपाई, मैट्रेस, मेज़, अखबार, कुर्सी,
اور پتہ نہیں کیا کہ 6 ڈاکٹر 3 میل نرسیں مشقتی وغیرہ وغیرہ دے رہے ہیں جی. وہ منا بھائی MBBS کی فلم یاد آتی ہے، کیسے ماموں بناتے ہیں قوم کو. اس میں اگر ساتھ شامل کرتے سانس لینے کی اجازت، کھانسی کرنے کی اجازت، سننے کی، بولنے کی اجازت، اور تو اور دیکھیں اب بندہ ان سے کیا بات کرے. طریقہ واردات وہی ہے، یہ عدالت کو دکھانے کے لیے ساری چیزیں رکھ کے تصویر کھینچ کے پھر وہ چیزیں واپس لے جاتے ہیں. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب معمولی باتیں. خان جیل میں ایڈجسٹ کر چکا ہے، اس کا مسئلہ نہیں، مسئلہ تو قوم کا ہے، پاکستان کا ہے، جو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. ابھی تو عمران خان نے دیکھے 2 پیغامات بڑے اہم بھیجے، وہ ان حالات کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. فرزانہ سرور کی یہ ویڈیو دیکھنے والی نہیں تھی، اور جو عمران خان کو پتہ چلا یہ اس کے بعد پیغامات 2 بڑے اہم ہیں. ایک تو جو لوگ زبردستی پریس کانفرنس، زبردستی انٹرویو کا سلسلہ بھگت رہے ہیں، انہیں پارٹی میں واپس لیا جائے گا. اس پیغام سے دیکھیں 2 فائدے. ایک تو زبردستی اب کروایا نہیں جائے گا، جو لوگ زبردستی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیسے اب ساجد محمود کل MP جو ٹوٹا، اس کو دیکھا آپ نے وہ پریس کانفرنس. پنجاب میں سب سے زیادہ ظلم و بربریت اگر کسی کے ساتھ ہوئی تو اس شخص پہ ہوئی. جائیداد، گھر، بیوی، بچے، 4 مہینوں سے یہ لوگ اٹھا کے لے گئے. وہ شخص لڑتا رہا، لیکن کل اس کا بیان ریکارڈ ہوا، اس نے پارٹی چھوڑ دی، اس نے وجہ بتا دی ہے. خدا کا واسطہ ہے بس کر دو، مہربانی کریں. یہ چند جملے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی نہیں بھلائے جائیں گے. ملائکہ بخاری کی شکل آپ کو یاد ہوگی، اس کے روتے ہوئے چہرے پر لکھا تھا میں 13 سال کے بیٹے کی ماں ہوں. جب وہ عمران خان سے عدالت میں ملی تو بچوں کی طرح رو رہی تھی. وفادار لوگوں کے لیے بندوق کی نوک پر بھی زبردستی بے وفائی کروانا بڑا مشکل کام. یہ جو جتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں راتوں کو سو نہیں سکتے. میرا آپ سے دعویٰ ہے، کچھ جاننے والا ہے آپ کو تو پوچھ کے دیکھ لیں، کچھ ضرور فروخ حبیب بنے اس میں، لیکن ان کا ضمیر بھی انہیں تنگ کرتا. فیاض چوہان کو بھی تنگ کرتا ہوگا ضمیر. عمران خان نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، تحریک انصاف سے نہیں نکالا. یہ تمام کیا سارائیاں، دعوے، باتوں کو 2 لائنوں میں ختم بھی ساتھ کر دیا کہ الیکشن میں کسی جماعت سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا. اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ واردات فضل الرحمان نے جو کی ابھی حال ہی میں تصویریں ویڈیو نماز پڑھنے کی جاری کر کے، اسد کیسر اور علی محمد کا فضل الرحمان کے گھر جو تعزیت کے لیے جانا تھا وہ بہت بڑی حماقت تھی، اس کا نقصان تھا. اور فضل الرحمان کہہ رہے یہودی لابی کو بتاؤں کہ تمہارے ایجنٹ کو شکست دے دی، حالانکہ ہم مل کے ابھی نواز شریف آ رہا ہے. بہرحال کچھ دن پہلے اس کا مڈل ایسٹ پہ آپ نے اس پہ بیان سنا ہوگا، یہ کہاں کھڑا ہے اور اس کی باتیں پتہ نہیں، سننے والے سامنے بھیڑ بکریاں، انہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات بندہ کیا کہہ رہا ہے اور کر کیا رہا ہے. حالانکہ سارا اس کا ماضی، مستقبل اور حال سب کچھ سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اس کے باپ کا بھی. بہرحال پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا. بہت سے علی محمد خان آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے، اور ہم تو سیاستدان ہیں، ہمارا تو ملنا کام ہے، وفات پر دعائیں کرنے، شادیوں پہ جانے کے سلسلے بھی ہوں گے. ان میں اس وقت ڈر عمران خان کا اتنا ہے کہ ابھی صحافی اسد اللہ خان نے خبر دی کہ طاقتور حلقے یہ غور کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کی بنیاد بنا کے خیبر پختونخوا میں الیکشن ہی ختم کروا دیں، باقی 3 صوبوں میں الیکشن کروائیں. کیونکہ انہیں اندازہ ہے خیبر پختونخوا کی 45 نشستیں ہیں، پنجاب کی 141، سندھ کی 61 ہیں، بلوچستان کی 16 اور اسلام آباد کی 3. میرا حساب تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی تبدیلیاں کچھ کی ہیں. مخصوص نشستیں شامل کریں تو دیکھیں 172 نشستیں چاہیے حکومت بنانے کے لیے، اور 336 نشستوں میں سے اگر آپ ٹوٹل صرف خیبر پختونخوا کی 55 نشستیں نکال دیں تو 281 کے قریب نشستیں بنتی ہیں، حکومت بن سکتی ہے. لیکن اس پہ میں نے ابھی وہ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری ہیں جو کنور دلشاد صاحب، ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، الیکشن قوانین کے مطابق یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن انہیں میں نے کہا دیکھیں یہ بھی تو ہوا ہے جس ملک میں غیر قانونی نگران حکومت، 90 دن کے انتخابات، پریس کانفرنسز ہوئی، انٹرویوز ہوئے، سیاسی جماعت توڑی، جو غدر مچی، نواز شریف کو جیسے لایا گیا، کلین چٹ دی، عدالتوں میں جو کھلواڑ ہوا، تو پھر اس سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں. نگران حکومتیں عام انتخابات پر ویسے آج چیف الیکشن کمشنر سمیت ملے ہیں. ابھی انہوں نے ظاہر ہے وہی واردات کی تیاری ہے، کرنا کیا ہے، لیکن یہ لوگ کر سکتے ہیں بڑا کچھ. پاکستان کی پارلیمنٹ میں 11 لوگ موجود تھے اور انہوں نے 2 دنوں میں آخری میں 26 بل پاس کیے. ڈاکخانے کی طرح ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا تھا. اب 26 بل اگر پاس ہو سکتے ہیں تو منہ پہ اگر آپ کہہ دیں کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ دو، اسرائیل کی تو جو مرضی کرے حکومت. انجام پھر کیا ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں. بنگلہ دیش بنتا ہے، انارکی ہوتی ہے، معیشت تباہ و برباد ہوتی ہے، انقلاب کے راستے کھلتے ہیں. امید ہے یہ بیوقوفی نہیں کریں گے. اسی طرح جیسے وہ ولید اقبال کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے، سینیٹر ولید اقبال، کہ کوئی نشان جو ہے بلے کا وہ نہیں رہنے دیں گے، لے لیں گے. تھوڑی سی وہ بیرسٹر ہیں، تحقیق بھی کرتے ساتھ کہ انتخابی نشان الیکشن کمیشن کے بنائے رولز، انٹرا پارٹی الیکشن اگر منعقد نہ کرائیں تو رجسٹریشن معطل ہوتی ہے، پھر انتخابی نشان معطل ہے. لیکن رؤوف حسن نے بھی بات کی تھی ایسی ملتی جلتی، تو اگر لیں گے معاملہ تو ٹھیک ہے، PTI کو اگر بین کریں گے تو پھر ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی مجبوریاں ہیں. IMF کی ڈیل، ڈالر کو مستحکم رکھنا، IMF سے دوسری قسط لینا بڑا ضروری ہے. ورنہ شہباز شریف کا نواز شریف بھی کہتا میرے ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں، کپڑے بیچوں، وہ لال جوتے بیچوں، کیا بیچوں. سردیاں آ رہی ہیں، مسائل آپ کے سامنے. ابھی جو روس نے گیس پائپ لائن منصوبے پر انہیں لگتا تھا مدد کرے گا، یہ 10 اکتوبر کو ان کا ایک وفد گیا روس سے ملنے، اور 20 دن پہلے انہوں نے جب گیس پائپ لائن کا نام لیا تو روسی حکام نے کہا اس پہ بات بھی نہ کرنا. یہ آپ ایکسپریس کی خبر بھی پڑھ سکتے ہیں.
میرے پاس بھی معلومات ہے، وہ بھی پڑھ لیں بے شک۔ انہوں نے کہا پہلے اپنا گھر جا کے ٹھیک کریں۔ روس اس قدر ناراض ہے، وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے میرا پچھلا ویلاگ اس سے پہلے دیکھا ہے وہ ذرا دیکھ لیں کہ دنیا میں طاقت کا کھیل اس گیس اور پیٹرول کے لیے کیا کیا وہ کر رہے ہیں ظالم۔ یہ بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے۔ میری درخواست ہے پچھلا ویلاگ ضرور ایک بار چیک کریں، آپ کو اندازہ ہو ذرا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ اپنا گھر کیسے ٹھیک کریں، یہ تو اپنے پاؤ گوشت کے لیے روزویلٹ ہوٹل نیلام کر رہے ہیں۔ ابھی تو کچھ دوست ممالک نے فی الحال روکا ہوا ہے، لیکن پی آئی اے کی فلائٹیں جو منسوخ ہوئیں کیونکہ پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں تو ہوٹل کیسے چلے گا۔ ملک میں 24 کروڑ کی آبادی میں 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ بھکاری بن چکے ہیں۔ لنگر خانے، عیدی، سیلانی والا یہ مفت کھانا اگر بند کریں آج تو وہ غدر مچے آپ سوچ نہیں سکتے۔ روزانہ کی بھیک میں 32 ارب روپیہ جو بھیک میں جا رہا ہے، 117 کھرب بنتا ہے، یعنی 42 ارب ڈالر۔ ایک بھکاری 2000 روپیہ لیتا ہے بھیک، کیونکہ ہم لوگ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ ملک میں کوئی روزگار نہیں، کوئی نوکری نہیں، سفید پوش لوگ مجبور ہیں۔ صرف ایک محکمہ چل رہا ہے پولیس کا، اور ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے جب تک 9 مئی زندہ رہے گا ان کا مال چلتا رہے گا۔ اب نئے ٹیکسز 200% گیس پہ، ایسے ایسے ٹیکسز آپ کے دانتوں میں بھی پسینہ آنے والا ہے۔ آپ کو خان کی وہ بات یاد آئے گی، میں تو برداشت کر لوں گا، آپ نہیں کر سکتے۔ اب تک تو لوگ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں آپ چھتر مارنے والوں کی تعداد بڑھائیں، لیکن خود یہ نوبت آئے گی کہ لوگ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ کوئی ادارہ ملک میں ایسا نہیں دیکھے کوئی کام کر رہا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ، عدالتیں، سب کچھ۔ اب آڈیو لیکس کی اس میں ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نے جو آڈیو لیکس کو چیلنج کیا ہے، اس میں بشرا بی بی کے آڈیو لیکس کے خلاف کیس منسلک جڑا ہوا ہے۔ اس میں جج بابر ستار کہہ رہا ہے مجھے تو خود نہیں پتا، میرا فون کہیں ٹیپ نہ ہو رہا، ریکارڈ نہ ہو رہا، ججز کی، وزیر اعظم تک کی۔ مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہے جو سیدھا ہو رہا ہو۔ چیف جسٹس کہتا ہے 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے، تو بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ نومبر میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے 90 دن پورے ہو رہے ہیں، الیکشن کیسے ہوں گے؟ اس پر چیف جسٹس صاحب کو یہ بتائیں، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، انصاف کریں اور فیصلہ کریں بس۔ غیر قانونی کام، ملک توڑنا، غیر قانونی طریقے سے نگران حکومت لانا، قبضہ گروپ، اس پہ فیصلہ دیں کس نے نہیں ہونے دیے۔ وہ مانے نہ مانے وہ الگ معاملہ ہے، آپ کا کام صرف فیصلہ دینا ہے۔ انہوں نے ایک طرف وہ مظاہر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کیا، لیکن ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے جو بڑی اہم خبر دی، جج عامر فاروق کی ڈگری جعلی، اس میں بھی نوٹس لیں ذرا، اس پہ بڑا وزن نظر آتا ہے۔ دیکھیں عامر فاروق کے پاس عمران خان کے سارے کیسز لگے ہوئے ہیں، وہ آگے جانے نہیں دیتا، کیس کے فیصلے نہیں دیتا، اور جب دیتا ہے وہ نظر آتا ہے صاف یہ لکھا ہوا فیصلہ ملا ہے۔ تو شاید اسی نقلی ڈگری کی وجہ سے وہ بلیک میلنگ اس کے ساتھ ہو رہی ہے شاید، کہ دیکھو یہ نقلی تمہاری ڈگری ہے، اگر ثابت ہوئی نوکری بھی جائے گی، جیل میں جاؤ گے، یہاں بیٹھنا ہے تو وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا۔ اب یہ شخص ایک اپنی نوکری کی وجہ سے پورے پاکستان کے 80% عوام کے دل و دماغ پہ بسنے والے شخص کو اذیت دے رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ ڈٹی ہوئی ہے۔ ابھی دیکھیں بیرسٹر گوہر علی، اس نے کہا عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے بھی جو کیس ہیں وہ جائیں گے جج فائز عیسیٰ کے، تو وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ انصاف دینا ہے کہ نہیں۔ ان کے پاس اس ہفتے میں ویسے بڑے اہم کیسز ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے اگلے ویلاگ میں، لیکن ہر ایک کی کلائی کھل رہی ہے۔ مریم نواز بلوچستان میں جس طرح مسنگ پرسن کے جلسوں میں مگرمچھ کے آنسو بہاتی تھی، اب کہاں گئی مسنگ پرسن پہ بات کرنا؟ اختر مینگل 5 سال وزارتوں کے مزے لیتا رہا، اب الیکشن قریب ہے، اس نے بھی اپنا ایک دھرنے کا وہ ڈرامہ کھول دیا۔ آج 5 وزارتوں کی آفر کرنے، وہ بھی چپ کر کے لپیٹ کے نکل جائے گا۔ دیکھیں اب تک جو 2 سال میں ہوا، بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہو گئے، بڑے بڑے لوگ۔ یہ تو خان پہ مذہبی ٹچ کے الزام لگاتے تھے، ان کے اپنے مذہبی ونگ، اسلام کے ٹھیکیدار، امت مسلمہ کا منجن اور چورن بیچنے والے، اسلامی معاملات، مذہبی پارٹیاں، یہ سارے کے سارے کھل کے سامنے آئے۔ یہ سارے بتا رہے ہیں کہ یہ یرغمال ہے جو کچھ، ورنہ مڈل ایسٹ میں یہ لوگ کھل کے آتے سامنے، ان سے ایک بھی نہیں سامنے آیا۔ چھوٹی سی بات پر یہ خان کے معاملے انقلاب مارچ نکال دیتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، چھوٹا سا احتجاج کرنے کو آج تیار نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے علاوہ کو نظر نہیں آیا کیونکہ باقی سارے چابی والے کھلونے نکلے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کا ظاہر اور باطن کھلے بغیر کو جانے نہیں دے گا۔ اللہ ہم سب کو گناہ معاف کرے اور پاکستان اور پوری دنیا پر جو مسائل ہیں اس وقت ان میں اپنا رحم و کرم کرے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔